جی ناظرین سامعین، آج انفال پروڈکشن ہاؤس سے جو اہم گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ محو گفتگو ہوں گے خاص کر پی سی ایس سی ایس ایس کی تیاری کے سلسلے میں، جو کہ وہ خود ایک مثال ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے 1999 سے پی سی ایس اور 2001 سے سی ایس ایس بھی کوالیفائی کیا۔ اس وقت وہ سیکرٹری اسپورٹس یوتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آسٹریلیا میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یہ شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر جاوید انور شاہوانی۔ ڈاکٹر صاحب وشت مراکشہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ جی سامعین ناظرین، جس طرح میں نے بتایا کہ مقابلتی امتحان خاص کر پی سی سی ایس کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے سوالات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کے نوجوان خاص کر پہلے آپ کے زمانے میں تو تیاری کرتے تھے، لیکن اس وقت رجحان زیادہ ہے اور میرے خیال میں اسامیہ میں پوسٹ بھی زیادہ ہیں، لیکن اس تیاری میں اکیڈمیوں کا کردار ہے، اس کے ساتھ پھر بھی گائیڈ لائن کی اہم ضرورت ہے۔ آپ اپنا تجربہ، اپنے زمانے میں کیا تجربہ، اپنے تجربہ بھی شیئر کریں اور ان کو کس طرح گائیڈ لائن کریں۔ دیکھیں، تھینک یو، بہت شکریہ۔ جب مجھے یاد ہے جب میں ایف ایس سی میں تھا تو مجھے تو ایسے ہی لوگوں نے کہا کہ یہ پی سی ایس سی ایس ایس ایگزامز ہیں، یہ اتنے مشکل امتحان ہیں، یہ کوئی پاس نہیں کر سکتا، بہت تھوڑی سی سیٹیں، تھوڑے لوگ پاس کرتے ہیں۔ جی، یہ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات، جب میں نے ایف ایس سی کی تو انجینئرنگ میری سیٹ ہوئی، سول انجینئرنگ میں۔ جی، تو پھر گائیڈ لائن نہیں تھی اس وقت، اس طرح کی اکیڈمیز نہیں تھیں جو ابھی ہیں۔ جی، تو میں خوزدار انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، تو میں چھٹیوں میں کراچی جاتا تھا، کراچی میں لیاقت لائبریری میں ادھر میں جا کے، باقی اور کچھ لوگ پڑھنے والے ہوتے تھے سی ایس ایس پی سی ایس کی تیاری، اور سندھ کے زیادہ تر لوگ تھے، بلوچستان کے ہمارے کچھ لوگ تھے، مکران کے خاص کر، ادھر ہم بیٹھ کے آپس میں ہی ڈسکس کرتے تھے اور تیاری کرتے خود سے۔ کوئی پراپر گائیڈ لائن نہیں تھا، کوئی پراپر گائیڈنس نہیں تھا سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے، بس جو سبجیکٹ ہمیں اچھے لگتے تھے ہم نے وہ کیے بھی۔ میں نے اس دوران کافی سارے ایسے سبجیکٹس میں نے پڑھے جو بعد میں نے ڈراپ کیے، جی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یار اس میں یا اسکورنگ نہیں ہے یا میرے مقصد کے سبجیکٹس نہیں ہیں، اسی لیے میں نے وہ ڈراپ کیے۔ تو اس وجہ سے اس کا ایک فائدہ بھی ہوا مجھے کہ میری اسٹڈی واسٹ ہو گئی، مگر نقصان یہ ہوا کہ ظاہر ٹائم کنزیومنگ تھا۔ مگر ابھی آج کل میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنی اکیڈمیز ہیں، اتنی سہولیات ہیں، چیزیں ہیں، آف کورس یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آج کل کے دور میں ہمارے ینگسٹرز کو جو تیاری کر رہے اسپیرنٹس ہیں، ان کو اچھی گائیڈ لائن ملتی ہے، اچھا ریسرچ مٹیریل ملتا ہے پڑھنے کا، اور آپس میں بھی سوشل میڈیا کے توسط سے بھی اور اچھے انٹریکٹیو جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو بڑے فائدے ملتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات جیسے تھے اس میں وسائل بہت کم تھے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے اب ظاہر ہے آپ کے سامنے ہیں، کافی میں نہیں اور بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت محنت کی، فوکس رہے، اپنی کہتے ہیں نا اپنی اسٹرائیو جاری رکھی، اپنا اسٹرگل جاری رکھا، انہوں نے اچیو کیا جو کرنا تھا۔ ابھی تو آج کل زیادہ فیسلٹیز ہیں، زیادہ سہولیات ہیں، تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو یوتھ ہے، جو لوگ ایسپیرنٹس ہیں، وہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں بنسبت ہمارے ٹائم کے۔ تو بس یہ کہ وہ اپنا فوکس کریں، فوکس رہیں، اور جتنے ان کے جو ریسورسز ہیں، جو ٹیچنگ ریسورسز، جو لرننگ ریسورسز، جو نالج ریسورسز، جو بکس ہیں، جو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ بہت زبردست اہم بات ڈاکٹر صاحب۔ بنیادی جو نقطے یا بنیادی پوائنٹس کیا ہیں، مطلب تیاری کے سلسلے میں؟ اس میں تو سبجیکٹ سلیکشن کا بھی ایک رول ہے، کمٹمنٹ کے، ٹائم مینجمنٹ کا، تو اہم بنیادی نقاط ہم بتا دیں کہ خاص کر ہمارے اسٹوڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے ایک گائیڈ لائن کے سبب بنے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر آج کے حالات پہ اگر میں سوچتا ہوں کہ میں ہوتا، تو یہ جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، جو پراسپیکٹس ہیں، جتنا مجھے پتہ ہے، جتنا، تو میں سب سے پہلے یہ سوچتا کہ مایا مجھے بننا کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، فیوچر میں مجھے کس جاب میں، کس پروفیشن میں جانا ہے۔ اگر مجھے جیسے یہ پروفیشنز جو آفر کر رہے ہیں سی ایس ایس پی سی ایس سی ایگزامز، ان میں جانا ہے، تو آف کورس اس کے لیے پھر میں اپنے آپ کو مینٹلی بھی تیار رکھوں کہ بھائی یہ ایگزامز ایسے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، اگر مشکل ہوتے تو میں کبھی نہ کرتا۔
یہ چیلنجنگ ہے، یہ آپ ڈیمانڈنگ ہے. جی. سب سے پہلے آپ نے اپنا کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیسیجن کرنا ہے کہ بھئی مجھے یہ کرنا ہے. جی. اس پروفیشن میں یا اس گروپ میں جانا ہے. جی. یہ میرا فیوچر ہے. ہاں. اس کے لیے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا، مائنڈ بنانا، پھر دوسرا اپنے ریلیونٹ لوگوں سے پراپر گائیڈ لائن لینا. جی. کہ بھئی میں کون سے سبجیکٹس رکھوں، کیونکہ سبجیکٹ کمبینیشن بہت ضروری ہے. جی. اس میں کافی سارے سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ، مثال میں دیتا ہوں کہ ہمارے ٹائم پر ابھی پتہ نہیں کمبینیشنس کیا ہیں. پولیٹیکل سائنس جو لوگ پڑھتے تھے ان کا کانسٹیٹیوشن لا تقریباً تیار ہو جاتا تھا. یہ کمبینیشن بڑا زبردست سمجھا جاتا تھا اس وقت، میں نے بھی رکھا تھا. یا کچھ لوگ ہسٹری رکھتے تھے، ریلیونٹ ہسٹریز رکھتے تھے، یا پبلک ایڈمنسٹریشن کے سبجیکٹ رکھتے تھے. یا مطلب اس طرح کے سبجیکٹس ایک تو اپنی جو فیلڈ سے ریلیونٹ ہوتے تھے، اسکورنگ ہوتے تھے، اور یہ کمبینیشن ان کو سپورٹ کرتا تھا. تو اس طرح کی سبجیکٹس رکھنا، یہ مشورے سے صحیح گائیڈنس اگر آپ کو ملے تو آپ کو سبجیکٹ سلیکشن کی بات ہے تو اہم ہے ٹائم مینجمنٹ، کیونکہ فوکسڈ ہیں، سلیکٹڈ سبجیکٹ آپ کے اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو وقت بھی کم ہے. تو اس طرح اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، ٹائم مینجمنٹ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس میں اس وقت ہم جب تیاری کرتے تو موبائل نہیں تھے، شکر ہے. ابھی موبائل لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تو مطلب ٹائم یہ تھا کہ بس فوکس یہی تھا کہ بس ہمیں دن میں اتنے گھنٹے پڑھنا، اور یہ ٹاپکس ہم نے پڑھنا. اور اپنا ٹائم میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ بھئی میں اگلے ایک ہفتے میں یہ پڑھوں گا، اگلے ایک مہینے میں یہ سبجیکٹ ہے، یا 2 سبجیکٹ ساتھ لے کر میں چلتا تھا. یا دن میں بعض اوقات، کیونکہ ایک سبجیکٹ بندہ پڑھ کے بور ہو جاتا تھا، تو پھر مہینے کا ٹارگیٹ رکھتا تھا کہ اس مہینے مجھے یہ 2 سبجیکٹس مجھے کرنے ہیں، ہر حال میں کرنے ہیں. اسی حساب سے میں پلان کرتا تھا، ڈیلی کا بھی پھر ویکلی کا بھی. تو میں مطلب وہ ٹاپکس ہم لکھتے تھے کہ بھئی آج مجھے یہ ٹاپکس یہ کرنے ہیں. تو شام تک 1-2 گھنٹے آخر میں پھر ہم اس کو پھر ریکیپ کرتے تھے کہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا، کیا کیا. اس کو پڑھ کے پھر پوائنٹس کو نوٹ، کچھ لوگ بہت نوٹس لکھتے ہیں، میں یہ نہیں کرتا تھا کبھی بھی. میجر پوائنٹس اس ٹاپک کے لکھتا تھا. پھر میرے ساتھ میں واز لکی کہ میرے دوست بھی ہیں، ہمارے بہت اچھے بھائیوں کی طرح ہیں. شاہد خان صاحب، وہ بھی آج کل کمشنر ہیں. تو میں اور وہ اسکول سے 7th کلاس سے ہم ساتھ تھے. پھر ہم یونیورسٹی میں بھی ساتھ تھے، ہم نے تیاری بھی ساتھ کی. تو لکیلی ہم دونوں کا ایک ہی موٹیو تھا، ایک جیسے ہمارا بیس ایک جیسا تھا، ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. پھر ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے، ساتھ ڈسکس بھی کرتے تھے. تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہوتا تھا کہ یار کوئی کلیئرٹی مجھے نہیں ہوتی تھی، میں اس سے پوچھتا تھا یا وہ مجھ سے پوچھتا تھا. اس طرح سے ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنی نالج پروڈکشن کو. بہت زبردست. جی سامعین ناظرین، ڈاکٹر جاوید انور شاہوانی PCS کی تیاری کے سلسلے میں اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح پیپر اٹیمپٹ کرنا، مطلب یہ بھی ایک قسم کا ٹیکنیک ہے، تو آپ اپنے تجربہ بتائیں کہ سوالات کا جواب کس طرح دینا ہے یا ایکسپلین کرنا ہے، یا یہ بتا دیں. جی دیکھیں، میرا تجربہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کویسچن آ جائے، اس پر جتنی علم ان کو آتی ہے وہ اس پہ لکھ دیتے ہیں. اس طرح ہرگز نہ کریں. یہ ایک رانگ جو ہے پرسیپشن. اگر بتاتے بھی ہیں لوگ جو ہے ارریلیونٹ کوٹیشن بیچ میں لکھ دیتے ہیں یا ارریلیونٹ چیزیں لکھ دیتے ہیں، وہ بالکل نہ کریں. جو کویسچن ہے اسی کویسچن کو بالکل فوکس ہو کے ایڈریس کرنا، اس کی کریٹیکل اینگلز کو آپ نے اس میں لکھنا اور ڈسکس کرنا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ مشکل انگریزی لوگ لکھتے ہیں، بڑے بڑے ووکیبلری لکھتے ہیں، یہ بالکل نہیں. جو آپ کا پڑھنے والا ہے، جو آپ کا پیپر مارک کر رہا ہے، وہ آپ کی انگلش سے انسپائر کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ آپ کی آئیڈیا سے انسپائر ہوگا کہ آپ کے پاس وہ نالج ہے، آپ اس کو آپ کا اپنا جو ویو ہے، جو آپ کا کریٹیکلی آپ اگر انالائز کر رہے ہیں کوئی چیز، تو ہاؤ یو ڈوئنگ دس. تو اس چیز کو بالکل کلیئر، اور کوشش کریں کہ کویسچن کا انٹروڈکشن اور اس کا کنکلوژن یہ بالکل کوہیرنٹ ہو. یہ نہیں ہو کہ انٹروڈکشن آپ نے شروع کیا، پھر کنکلوژن آپ کسی اور طرف لے گئے. ہمیشہ کسی بھی کویسچن کا انٹروڈیوس کرتا اس ٹاپک کو، پھر آپ نے اندر جو بھی لکھنا ہے وہ اس کی باڈی ہوگی. کنکلوژن میں پھر آپ نے تھوڑا سا اسی کو ایک فردر ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کو جا کر پھر کنکلوڈ کرنا ہے. تو یہ ایک میکینزم ہے. رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری، مائنڈ فوکس ہونا چاہیے،
क्वेश्चन को क्लियरली लिखना चाहिए और पैराग्राफ्स प्रॉपर। हमारे लोगों में काफ़ी मैंने देखा है कि पैराग्राफिंग में सेंस नहीं है लोगों में। एक पैराग्राफ एक पॉइंट का होता है आपका, एक पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट अगर शुरू हो तो यू शुड गो फॉर नेक्स्ट पैराग्राफ जी। तो ये पैराग्राफिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये आपको प्रैक्टिस से आती हैं। आप इस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो ये चीज़ें आपकी और क्लैरिफाई होती जाती हैं और पॉलिश होती हैं।